السلام علیکم، ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی اللہ کے کرم فضل شکر کے ساتھ بالکل ٹھیک ہوں، اور اللہ کے کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کا ولاگ کرتے ہیں شروع۔ اور آج کی ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گا پاکستان کے ایک ایسے شہر کے بارے میں جو کہ پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے، اور پاکستان کا صنعتی ہب ہے، اور ٹیکسٹائل مل کا ہب ہے۔ اور ایسے شہر کے بارے میں بتاؤں گا جس میں پاکستان کا ایک مشہور و معروف جگہ کلاک ٹاور جسے گھنٹہ گھر کہتے ہیں وہ بھی ہے، اور پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے جس میں پاکستان کی ٹاپ 5 یونیورسٹیز میں ایک یونیورسٹی ایگریکلچر یونیورسٹی بھی وہیں پر ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس شہر کی بات کر رہا ہوں۔ میں شہر کی بات کر رہا ہوں فیصل آباد۔ فیصل آباد شہر کے بارے میں ایک مشہور و معروف جگہ گھنٹہ گھر بازار، اس کے بارے میں ہم آج بات کریں گے، جسے انگلش میں کلاک ٹاور بھی کہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو آپ کو اس کے بارے دیکھنے کو ملے گی۔ گھنٹہ گھر جسے انگریزی میں کلاک ٹاور کہتے ہیں، جو کہ پہلے لائل پور کلاک ٹاور کے نام سے جانا جاتا تھا۔ فیصل آباد پنجاب پاکستان میں ایک گھنٹہ گھر ہے، اور برطانوی راج کی قدیم ترین یادگاروں میں سے ایک ہے، جو اب بھی اپنی اصلی حالت میں قائم ہے۔ اسے 1905 میں برطانویوں نے بنایا تھا، جب انہوں نے 20ویں صدی کے اوائل میں جنوبی ایشیا کے زیادہ تر حصے پر حکومت کی تھی۔ اس جگہ پر کلاک ٹاور بنانے کا فیصلہ اس وقت کے جنگ کے ڈپٹی کمشنر سر جیمز لائس نے کیا تھا۔ اگر ہم کلاک ٹاور کی بات کریں تو یہ ہر سائڈ سے ایک جیسا دکھتا ہے، جس کی وجہ کیونکہ یہی اس کو اپنے آپ میں اپنی مثال میں آپ بناتی ہے، کیونکہ جہاں پر بھی آپ دیکھیں گے آپ کو ایک جیسا ہی نظر آئے گا، یہی اسے منفرد اور خوبصورت بناتی ہے۔ یہ شاندار کلاک ٹاور کی بنیاد 14 نومبر 1905 کو پنجاب کے برطانوی لیفٹیننٹ گورنر سر چارلس منٹگومری ویواز نے رکھی تھی۔ کلاک ٹاور کے عین مقام پر پہلے پانی کا کنواں موجود تھا، جو زمین سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی تعمیر میں استعمال ہونے والا سرخ ریت کا پتھر تقریباً 50 کلومیٹر دور سانگنا ہل سے لایا گیا تھا۔ 18 روپے فی یونٹ کے حساب سے فنڈ جمع کیا گیا۔ اس طرح جمع ہونے والا فنڈ میونسپل کمیٹی کے حوالے کیا گیا، جس نے اس منصوبے کو مکمل کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ اس گھنٹہ گھر کو اس وقت کے 40,000 روپے کی لاگت سے تعمیر مکمل ہونے میں 2 سال لگے۔ اس دور کے معروف معمار سر گنگا رام نے شہر کا مرکزی فن تعمیر ڈیزائن کیا۔ اس شہر کو بنیادی طور پر ایک زرعی منڈی کے طور پر ڈیزائن کیا گیا تھا۔ یہ شہر ساندل بار کے جھاڑی دار جنگلات کی صفائی کے بعد قائم کیا گیا۔ یہاں ایک نیا آبپاشی کا نظام قائم کیا گیا، جو بنیادی طور پر نہری آبپاشی کے نظام پر مشتمل تھا۔ پنجاب بھر سے لوگ ہجرت کر کے آئے، اور انہیں کاشت کے لیے زرعی زمینیں الاٹ کی گئیں۔ مختلف مقامات سے لوگوں کی آمد کی وجہ سے یہ شہر بہت ہی جلد ترقی کر گیا۔ 1905 میں یہاں ایک زرعی اسکول بھی قائم کیا گیا، جسے بعد میں کالج اور پھر اسے یونیورسٹی بن گئی، جو آج کل ایگریکلچر یونیورسٹی کے نام سے جانی جاتی ہے۔ مقامی لوگ اسے گھنٹہ گھر کہتے ہیں، جس کی انگریزی میں ترجمہ ہورس بنتا ہے۔ یہ شہر کے پرانے حصے میں واقع ہے۔ گھڑی کو 8 بازاروں کے بیچ میں رکھا گیا ہے، جو پرندوں کی نظر سے یونین جیک کے جھنڈے کی طرح دکھائی دیتی ہے۔ یہ خاص ترتیب آج بھی موجود ہے۔ اسے گوگل میپس کے جدید ترین سافٹ ویئر کا استعمال کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ 8 بازاروں میں ہر ایک میں فروخت کے لیے مصنوعات کی منفرد قسم پائی جاتی ہے۔ بازاروں کا ان سمتوں کے لیے رکھا گیا ہے، یعنی کچہری بازار، چنیوٹ بازار، امین پور بازار۔ یہاں کے مشہور و معروف 8 بازار بنتے ہیں، ان کے نام آپ کے سامنے ہیں۔ سب سے پہلے آتا ہے کچہری بازار، جو کہ کافی پیارا اور خوبصورت بنا ہوا ہے۔ اس کے بعد چنیوٹ بازار آ جاتا ہے، وہ بھی اپنی آپ ہے۔ امین پور بازار، بھوانا بازار، جنگ بازار، منٹگومری بازار، کارخانہ بازار، ریل بازار۔ یہ تمام 8 بازار ہیں جو کہ اس گھنٹہ گھر میں پائے جاتے ہیں، جسے ہم اس گول شکل میں یہ موجود ہے، اسے اس وجہ سے گول بازار بھی کہا جاتا ہے۔
عید الفطر اور پاکستان کے یوم آزادی کے تہواروں کے درمیان فیصلہ آباد کے میئر یعنی کہ ناظم اس جگہ پر تقریر کرتے ہیں۔ کلاک ٹاور گھنٹہ گھر فیصلہ آباد کی سب سے مشہور عمارت ہے۔ یہ نہ صرف شہر کا مرکز بلکہ شہر میں ہونے والی تمام سرگرمیوں کا مرکز بھی ہے۔ الیکشن کے موسم میں ہر سیاسی جماعت اس جگہ پر جلسہ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تمام سیاسی مظاہروں کے لیے بھی یہی کیا جاتا ہے۔ جلوس عید المیلاد النبی مذہبی تہوار کا مرکزی جلسہ اور محرم کا سب سے بڑا جلوس عاشورہ وہ بھی اسی گھنٹہ گھر میں منعقد ہوتا ہے۔ اس مشہور کلاک ٹاور کی اہمیت اس قدر ہے کہ 1960 کی دہائی میں کے مشہور پاکستانی ججوں میں سے ایک محمد رستم کیانی نے جنرل ایوب کے صدارتی نظام کے درمیان ایک متوازی تصویر کھینچی۔ یہ کلاک ٹاور کیونکہ گھنٹہ گھر کی طرح ہے جو پورے شہر میں نظر آتا ہے، جنرل ایوب کے صدارتی نظام نے انہیں یکساں اہمیت دی۔ اگر ہم آگے بات کریں تو کچھ ہم بات اس شہر کے بازار سے ہٹ کر بھی کر لیتے ہیں۔ یہ گھنٹہ گھر اپنی منفرد ہونے کی وجہ سے مشہور ہے، جہاں پر کافی لوگ اس کے ایک جیسی شکل ہونے کی وجہ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ بازار کا نام یاد رکھیں جب بھی یہاں پر جائیں، تاکہ آپ کو مسئلہ نہ بنے اور آپ صحیح مقام پر رہیں۔ اب ہم فیصلہ آباد کی ہسٹری کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ فیصلہ آباد کی ہسٹری کی ہم بات کریں تو فیصلہ آباد وہ شہر ہے جو کہ پاکستان کا تیسرا بڑا آبادی کے لحاظ سے شہر ہے اور ٹیکسٹائل ملز کا ہب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر پاکستان میں سب سے زیادہ فیکٹریاں اور انڈسٹریز فیصلہ آباد میں ہی ہوتی ہیں۔ فیصلہ آباد کی مشہور معروف مقامات میں بات کریں تو سب سے پہلے آتی ہے کلاک ٹاور جس کی ہم بات کر چکے ہیں، اس کے بعد آتی ہے ایگریکلچر یونیورسٹی فیصلہ آباد جو کہ پاکستان کی ٹاپ 5 یونیورسٹیز میں اس کا نام آیا ہے، کیونکہ کافی بڑی بھی ہے اور یہاں پر اسٹوڈنٹس کو زرعی تعلیم دی جاتی ہے، جو کہ وہ زرعی تعلیم حاصل کرنے کے بعد پھر زرعی فیلڈ میں اپنا نام روشن کرتے ہیں اور ملک کا نام بھی روشن کرتے ہیں۔ زرعی یونیورسٹی جو کہ پاکستان کی بہت بڑی یونیورسٹی ہے، وہ بھی یہیں پر پائی جاتی ہے۔ اب ہم آگے بات کریں تو پاکستان کا ایک اور مشہور یونیورسٹی یونیورسٹی فیصلہ آباد وہ بھی یہیں پر واقع ہے۔ فیصلہ آباد جو کہ اپنی مثال آپ ہے اور جو کہ بہت ہی خوبصورت بنی ہوئی ہے اور جس کی ڈگری کی بھی اپنی اہمیت ہے۔ یہاں پر بھی اسٹوڈنٹس پورے پاکستان سے تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں اور ڈگری حاصل کر کے پاکستان کا نام دنیا بھر میں بھی روشن کرتے ہیں اور پاکستان میں بھی روشن کرتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر پاکستان کی ایک اور مشہور و معروف اسٹیڈیم جسے ہم اقبال اسٹیڈیم بھی کہتے ہیں، وہ بھی فیصلہ آباد میں واقع ہے۔ اقبال اسٹیڈیم یہاں پر کرکٹ کے بہت بڑے بڑے میچ کھیلے گئے، جو کہ کسی دور میں بہت مشہور اسٹیڈیم تھا۔ پاکستان انڈیا کے میچز بھی یہاں پر ہوئے، ورلڈ کپ کے بھی، یعنی بہت ہی مشہور معروف اسٹیڈیم اقبال اسٹیڈیم فیصلہ آباد وہ بھی اسی شہر فیصلہ آباد میں واقع ہے۔ فیصلہ آباد انڈسٹری کے ساتھ ساتھ زرعی لحاظ سے بھی بہت اہمیت قابل ہے، کیونکہ یہاں پر فصلیں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ انڈسٹریل ہب تو اسے کہتے ہیں، اس کی وجہ ٹیکسٹائل مل ہے، کیونکہ یہاں پر کپڑے کا بہت زیادہ کام ہوتا ہے اور کپڑے کی وجہ سے اسے ٹیکسٹائل ملز کا ہب بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر کپڑا بہت زیادہ پایا جاتا ہے اور بہت زیادہ بنتا ہے اور کپڑے کی بہت زیادہ انڈسٹریاں اسی شہر میں واقع ہیں۔ اور اس شہر کو باغوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر جگہ جگہ پر آپ کو باغ بھی ملیں گے جو اس شہر کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں اور اسے خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ فیصلہ آباد جو کہ پاکستان کا ایک مشہور معروف شہر بھی ہے اور اسے پنجاب کا آبادی کے لحاظ سے دوسرا بڑا شہر لاہور کے بعد کہا جاتا ہے، اور اگر پاکستان کی بات کریں تو کراچی اور لاہور کے بعد اسے پاکستان کا تیسرا بڑا شہر آبادی کے لحاظ سے کہا جاتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 2022 کی مردم شماری کے مطابق اس کی آبادی تقریباً 36 لاکھ نفوس پر مشتمل تھی، جو کہ اسے پاکستان کا تیسرا بڑا شہر بناتی ہے آبادی کے لحاظ سے۔ اگر ہم اس کی بات کریں تو اس میں 14 قومی اسمبلی کے اس شہر میں
10 قومی اسمبلی کے حلقے ہیں اور تقریباً 22 صوبائی اسمبلی کے حلقے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو میرا یہ فیصل آباد شہر کے اور کلاک ٹاور جسے ہم گھنٹہ گھر کہتے ہیں اس کے متعلق میرا یہ ولاگ پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ میرا ولاگ پسند آیا جس طرح آپ اور شہروں کی ہسٹری بھی جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا تاکہ آپ کو اپڈیٹ ملتی رہے، اور انشاءاللہ ایک اور شہر کی ہسٹری کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔